नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और सच और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में दो तीन अहम इश्यूज हैं मैं चाहूँगा जिन पर हम बात करें। सबसे पहले हमने कल भी इस हवाले से बात की थी जो इस वक्त एक मामला सुप्रीम कोर्ट में है और उस मामले की समाअत और कल बड़ी तवील समाअत हुई और उसमें मुख्तलिफ जजेस के चीफ जस्टिस साहब के मुख्तलिफ रिमार्क सामने आए। अब यही बात मुसलसल की जा रही है कि आया अदलिया को इस मामले में उलझना चाहिए था या नहीं। मैं बात कर रहा हूँ बिलखुसूस इस वक्त जो सिविलियंस के हवाले से मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल 9 मई के वाक़यात को लेकर होने की बात है। तारीख में अगर हम जाएँ तो ये पहला मौका नहीं है कि इस तरह का कोई मामला हो रहा है। माज़ी में भी इस तरह की चीज़ें होती रहीं, लेकिन किन बुनियादों पर ये मामलात मिलिट्री कोर्ट्स में चलाए जाएँगे, मेरिट क्या रहेगा और किस तरह से कौन से केसेस वहाँ पर ट्रांसफ़र किए जाएँगे, ये तमाम तर सवालात हैं जो बड़ा वाज़ेह तौर पर यहाँ पर उठते हैं। कल की समाअत में भी यही तमाम तर चीज़ें ज़ेरे बहस आईं, लेकिन आज कोई नया मौका नहीं है कि हम अदलिया में कोई डिवाइड देख रहे हैं या मुल्क की आला अदलिया में मुख्तलिफ जजेस मुख्तलिफ राय रखते हैं। ये गुज़िश्ता कुछ अरसे से बात चली आ रही है और जो आज का जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का स्टेटमेंट भी इस सारे मामले में बड़ा वाज़ेह है। फिर खुद चीफ जस्टिस साहब ने जो स्टेटमेंट दिया मुख्तलिफ मामलात में उलझने के हवाले से, उसकी भी अपनी एक हैसियत है, लेकिन जो इस वक्त हुकूमत कह रही है और बिलखुसूस 14 मई को इंतखाबात के हवाले से जो एक बात कही गई थी और फिर 14 मई गुजरे हुए भी अब बहुत वक्त हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा था इंतखाबात नहीं हुए, तो राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला बड़ा वाज़ेह तौर पर ये कह रहे हैं कि शायद ऐसा ना हो कि अब भी अ, अगर कोई फैसला ऐसा आता है तो उस पर अमल दरामद ना किया जा सके। तो एक बड़ा सवालिया निशान इस वक्त तमाम तर सिचुएशन बन के रह गई है। पहले 14 मई का मामला जो इंतखाबात को लेकर था पंजाब के, फिर उसके बाद अगर अब कोई फैसला दिया जाता है और उस फैसले पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर आला अदलिया मुल्क की जुडिशरी कहाँ खड़ी होगी और क्या ज़रूरी है कि हर मामले में मुल्क की आला अदलिया दोबारा से आइन की तशरीह करे, तो खुद चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा एक तो इस सारे मामले पर हम तफसील से बात करें, फिर आसिफ अली जरदारी साहब की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस अहम है, बिलावल साहब के बयानात अपनी जगह पर हैं। एक इस वक्त कह लीजिए कि लव एंड हेट रिलेशनशिप, कहीं पर कोई सख्त बयान दिया जाता है फिर मुकम्मल नरमी बरती जाती है, नरमी दिखाई जाती है। इंतखाबात की तरफ जाना है, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन किस तरह से सारे मामले में एक दूसरे के साथ चलेंगे या ये राहें जुदा होने वाली हैं। मैं चाहूँगा इस पर भी आज प्रोग्राम में हम बात करें, लेकिन सबसे पहले मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो मामला जो दरखास्त थी वो जो ज़ेर समाअत है, मैं चाहूँगा उस पर हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जहांगीर खान जदून साहब, माहिर कानून हैं, सीनियर लॉयर हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। डॉक्टर फारूक आदिल साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, और नसीम सदीकी साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। जहांगीर खान जदून साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा सर, आप कैसे देखते हैं पहले मामला टेकअप किया, फिर खुद ही के अपने स्टेटमेंट्स हैं, फिर अदलिया की डिवाइड है और इस सारे मामले में चाहे माजी की चीज़ें हों चाहे अब की हों, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हमें बिल्कुल एक दूसरी सिमत में नज़र आते हैं जो मुस्तकबिल के आपके चीफ जस्टिस है। कैसे देखते हैं इस सारी सूरत को आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, काफ़ी अरसे से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन थी उस पर काफ़ी रिजर्वेशन रही हैं, स्पेशली दो जो सीनियर जज हैं, काजी फैसल साहब और सरदार तारक मसूद साहब। तो ऑल ऑफ सडन ये जो पिटीशन आई है आर्मी जो है एक्ट और जो मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में, तो वो कह रहे थे कि रात को मुझे 8 बजे कॉज लिस्ट मिली है कि आपको इस बेंच में इंक्लूड कर दिए गए। तो मैं उधर वहाँ पे कोर्ट में मौजूद था। फिर उन्होंने अपनी एक लंबी चौड़ी बातें की हैं, पूरी जो पिछले 3-4 महीनों के केसेस थे, जिस तरह बेंच बने उनको नहीं डाला गया, फिर वो जुडिशल कमीशन के चेयरमैन बने उनको रोका गया। फिर गवर्नमेंट का एक एक्ट आया जो उसको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट था सुप्रीम कोर्ट का, उसको एक्ट बनने से वो मतलब इस गजट नोटिफाई नहीं हुआ था, एक्ट बना ही नहीं था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया। तो उसका उन्होंने रेफरेंस दिया है कि अगर जो है वो एक लॉ मौजूद है, वो ना सेटिसाइड हुआ है और ना बल्कि उसको मुअत्तल कर दिया गया उससे पहले कि वो बना ही नहीं है। तो उन्होंने कहा था अगर उस लॉ के मुताबिक बेंच बनता तो शायद मैं बैठ जाता, क्योंकि उस बेंच लॉ के मुताबिक बेंच नहीं बन रहे, तो मैं इसको लीगली कंस्टिट्यूटेड बेंच नहीं कहता। ये उनकी अपनी एक ओपिनियन है ऑन द बेसिस ऑफ एक लीगल जो माइंड है वो समझते हैं। तो उसके बाद फिर तारक मसूद साहब जो हैं उन्होंने भी उनके व्यूज़ को एंडोर्स किया कि जो प्यूनी जज हैं सुप्रीम कोर्ट के वो सही कह रहे हैं। तो उसके बाद फिर बेंच उठ के कि जी हियरिंग नहीं हुई, तो फिर उसके बाद 7 रुकनी मेंबर जो है वो बेंच बन गया।
تو جو ابھی پروسیڈنگ ہو رہی ہیں تو انہوں نے کہا تھا ہم جو ہے یہ منڈے کو سنیں گے، ہو سکتا ہے ٹیوزڈے تک اس پہ کوئی فیصلہ آ جائے کہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے یا نہیں. تو اس میں جی مختلف، کیونکہ پہلے کیس آلریڈی آ چکے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، تو جو فل کورٹ تھی راولپنڈی بار ایسوسیشن والے کیس میں PLD 2015 سپریم کورٹ پیج نمبر 401، تو اس میں 8 ججز نے یہ اپیلڈ کیا. اس میں ڈیسنٹنگ بھی تھی، بلکہ قاضی فائصل صاحب کا خود ڈیسنٹنگ بڑا لمبا چوڑا نوٹ ہے کہ اس طرح ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، ملٹری کورٹس نہیں بننا چاہیے. تو اس میں 8 ججز صاحبان نے ملٹری کو جو 2D1 ہے اس جو سیکشن تھی اس کو انڈورس کیا کہ یہ جو ویلڈ ہے، یہ کنٹری ٹو دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے اور انٹرا وائرس ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہے. تو اس پہ بھی بات ہوئی کہ جب ہم 7 ممبر بینچ ہے تو 8 ممبر بینچ نے آلریڈی فیصلہ دیا ہوا ہے، تو اس پہ ہم کیسے اپنی جی رولنگ دے سکتے ہیں. تو اس سے پھر ایک جو پٹیشنر تھے ان کے کونسل انہوں نے کہا تھا اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں جی کہ ایک فل کورٹ یا لارجر بینچ بنا دیا جائے. خیر ابھی تو ان کی بات انٹرٹین نہیں ہوگی، ابھی 7 ممبر لگتا ہے بینچ سنے گا اور ٹیوزڈے کے میں موسٹ پرابلی اس پہ کوئی فیصلہ آ جائے. اب فیصلہ تو بندہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا کیا دیں گے اور کیسا فیصلہ آئے گا، لیکن اس میں تھوڑی سی قاضی فیصل صاحب نے جو پھر آپ نوٹ لکھ دیا، پھر وہ نوٹ ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوا، پھر اس کو دیکھا ریموو کر دیا گیا، تو اس ایک معاملے کو کنٹروورسی اس سی وقت لگتا ہے پھر دوبارہ آپ کے جنریٹ ہو جائے گی. اس معاملے میں پڑھنا ضروری تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں آواز نہیں آئی آپ کی، دوبارہ کوشچن ریپیٹ کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے خود ہی ابھی بتایا کہ شام 8 بجے کاز لسٹ ملی، اگلے دن کیس سننا شروع کر دیا، اور پھر خود ہی کہا بھی جا رہا ہے کہ ہر معاملے میں آئین کی بہت زیادہ تشریح کرنے سے بھی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، تو کیا اس معاملے میں بھی ملکی اعلیٰ عدلیہ کا کیپنگ ان مائنڈ کہ بے تحاشا کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں، فوراً سے اس کو پریورٹائز کر کے سننا، ڈو یو تھنک کہ یہ ضروری تھا؟ یہ دیکھیں نا اس کے اندر ابھی انہوں نے یہ، میں پولیٹیکلی بات نہیں کر رہا، لیکن انہوں نے کہا جی 2 سینئر وکلاء ہیں ہمارے پاکستان کے، وہ جو ہے پہلے PTI کے چیئرمین کو ملے ہیں، پھر انہوں نے آ کے چیف جسٹس سے چیمبر میں میٹنگ کی ہے، تو انہوں نے شاید کہا جی کہ ایسے ایسے معاملات ہو رہے ہیں اندر، پتہ نہیں کیا انہوں نے باتیں کی ہیں. تو اس کے بعد جو ہے پٹیشن پھر اچانک فکس ہو گئی ہے. ابھی رائٹ آج سر. میں ایک تقریب میں موجود ٹھیک. تھا، اس پہ چیف جسٹس صاحب بھی موجود تھے، وہ اسپیچ بھی کر رہے ہیں. اسپیچ انہوں نے ایک سمپوزیم تھا اس پہ ڈیلیور کی، تو انہوں نے کہا جی کسی لا کو معطل کرنا جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن کی آئین کی وائلیشن ہے. تو بھی ان کے جدو اس صاحب آپ بات کا کو اگر لے لیں تو پھر تو سپریم کورٹ نے خود ہی ایک ایسا جو لا تھا یا ایکٹ تھا اس کو معطل کر دی جو بھی بنا بھی نہیں تھا. تو بعض اوقات ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ بہت بڑے سینئر جو ہائیسٹ کانسٹیٹیوشنل آفس سے، تو جن کو پھر عزم کرنا یا انڈورس کرنا بڑا عجیب سا لگتا ہے. تو میں ابھی اس تقریب رائٹ میں تقریباً وہ یہ 2-3 بجے وہ اس میں موجود تھا. تو یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا جی آئین کو معطل کرنا جو ہے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے. اب سپریم کورٹ آلریڈی کیسے آئین کو معطل کر چکی ہے، سوری ایسا نے لا کو معطل کر چکی ہے جو بھی بنا بھی نہیں تھا. اس کے بعد انہوں نے پائپ لائن میں تھا آئین پہ نوٹیفائی ہونا تھا، ٹھیک. گزٹ ہونا تھا، تو اس سے پہلے معطل کر دیا. تو یہ سمجھ نہیں آ رہی، بس مختلف قسم کی چیزیں آ رہی ہیں. بالکل صحیح پوائنٹ آ گیا جی. گفتگو سلسلہ جاری ہے، بریک کی جانے بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں سر اس سارے معاملے کو؟ خود عدلیہ میں ڈیوائیڈ ہے، نہ صرف یہ ایک معاملہ جس میں ڈیوائیڈ ہے، ماضی میں بھی رہی ہے، جہاں پر انصاف کا منتظر جہاں سے رہتا ہے ہر کوئی بہتر فیصلوں کا، اس وقت ون آفٹر اندر سوال اٹھ رہے ہیں، تنقید ہو رہی ہے، اور یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید ایسا نہ ہو کہ ہمیں جو فیصلہ ہے وہ ہم مانیں ہی نہ. تو یہ تو سر ایک ریاست کے اندر ہی ایک عجیب اس وقت ایک تماشا لگا ہوا ہے. بہت شکریہ ارسلان. دیکھیے جہانگیر جدون صاحب نے، اگرچہ یہ آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے، جدون صاحب بھی ڈسٹرب ہو رہے تھے، میں بھی پورے طرح پہ سن نہیں پا رہا، لیکن جو بھی کرونالوجی انہوں نے بتائی ہے اور جو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، نسیم صدیقی بھی جانتے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت، ہم ماضی کو چھوڑ دیں کہ ماضی میں عدلیہ ڈیوائڈ رہی ہے، ماضی میں عدلیہ نے کیا کردار ادا کیا وغیرہ وغیرہ. اس وقت عدلیہ جس صورتحال سے دوچار ہے، یہ خود اپنا عدلیہ ہی کا تو کیا دھرا ہے نا. اگر آپ اسی طرح کے ملٹری کورٹس پہ
फैसले आए हों, उन फैसलों को किसी हाई कोर्ट ने करदम करार दिया हो, और उसके बाद आज जो आदमी इस मिलिट्री कोर्ट्स को चैलेंज कर, मैं उसकी सपोर्ट नहीं कर रहा मिलिट्री कोर्ट्स की, जो उसको चैलेंज कर रहा है वो उस फैसला जो करदम करार दे जस्टिस वकार सेठ, उसको चैलेंज करे, और वो चैलेंज पड़े रहे और साल हाँ साल से वो लोग अदालतों में पड़े रहे, जेलों में पड़े रहे और मर खप जाए, ये जो भी उन पर बीते, और किसी के कान पे जूं न रिंगे कि अदलिया मिलिट्री कोर्ट्स में सजा पाने वालों के मामलात मुअत्तल हो चुके हैं आपकी वजह से, आपको वो परवाह ना हो। लेकिन अचानक जैसे कि फरमाया जदून साहब ने, रातों रात कुछ मुलाकातें हों, सुबह एक एप्लीकेशन इंटरटेन हो जाए और उसके बाद फिर गाड़ी चल निकले। तो देखिए, इस चीज़ से आपने अपने आप को, अपने इदारे के वक़ार को नुकसान पहुंचाया है। इसका फौरन नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि आपके इदारे की अदलिया किस चीज़ पर इन्फोर्स करती है अपने फैसलों को? अखलाकी अथॉरिटी पर। आपकी अखलाकी अथॉरिटी इरोड हो गई है। क्यों इरोड हो गई है? इसलिए इरोड हो गई है कि आप पार्टी बन चुके हैं। आप साफ नजर आता है कि आपका फैसला क्या होगा, साफ नजर आता है कि किस एप्लीकेशन को आप इंटरटेन करेंगे, किस एप्लीकेशन को आप इंटरटेन नहीं करेंगे। अदलिया, अदालत, काजी क्या होता है? वो सोसाइटी का सबसे बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, दाएं और बाएं देखकर फैसले नहीं करता। वो अपने बेटे को और आपके बेटे को देखकर फैसला नहीं करता, वो हक और इंसाफ को देख के फैसला करता है। ये जो सिचुएशन पैदा हो गई है पाकिस्तान में इस वक्त, इस चीज ने आपकी अखलाकी अथॉरिटी को इरोड कर दिया है, और अब अगर कोई आपके फैसले नहीं मानता है तो आप कुछ नहीं कर पाते, आइंदा भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप इसी वक्त यू टर्न लें और सीधे रास्ते पर चलें, और जो बात आइन और कानून कहता है वो करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपनी अथॉरिटी को भी, अपने वकार को भी ज़ाया करेंगे, इदारे के वकार को भी नुकसान पहुंचाएंगे, और मुल्क को तो नुकसान हो ही रहा है। डॉक्टर साहब, सिर्फ ये फरमा दीजिएगा कि फेवरेटिज्म का कोई एलिमेंट आप इस सारे मामले में देख रहे हैं? वो अगर आप बुरा ना बनाए तो मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ कि सारी रात एक दास्तान सुनाई गई और सुबह पूछा गया कि हीर मर्द था या औरत थी। खुदा के वास्ते मैंने और क्या कहा है आपके सामने? मैं चाह रहा था सर आप दो टोक अल्फाज में कह दें, आपने इतना घुमा फिरा के मुझे कहा। मैं चाह रहा था आप बिल्कुल क्लियर कट कह दें, जो नहीं भी समझ पाया वो भी समझ जाए। जितना मैंने दो टोक कहा है, इतना आपने भी दो टोक नहीं कहा। चलें सर, बात होगी। खैर, फेवरेटिज्म का मामला है जी, टू सम इट अप। नसीम सिद्दीकी साहब, आई एम श्योर विल बी हैविंग अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सिद्दीकी साहब, आप कैसे देखते हैं इस सारे मामले को, और आप एग्री करते हैं? डॉक्टर साहब ने तो बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया कि इट्स अबाउट टाइम, अपने वकार का ख्याल करें, आपके फैसले नहीं माने जा रहे, सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये झुकाव इस हद तक का क्यों? क्या वजह देखते हैं आप? ये झुकाव है या ये नॉर्मल प्रैक्टिस है जिसको आप देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अरसलान। मुझे तो बड़े अचंभे वाली बात लग रही है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि जो आपने सवाल किया है आपके पास जवाब होना चाहिए। हम इतने क्यों परेशान हो जाते हैं? मतलब ये कोई नई बात है? मतलब फेवरेटिज्म वाली बात क्लियर कट क्यों नहीं कही जाती, या जो चीज़ नज़र आ रही है तो ये क्या कोई हमारे मुआशरे के अंदर ये कोई नई चीज़ है? अगर मैं बहुत पीछे नहीं जाता, भुट्टो साहब के दौर से देख लें, जिस तरह उनके बारे में फ़ैसला दिया गया था। उसके अलावा आप देखें कि एक वक्त था कि हमारे आज के जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो टेलीफोन के ऊपर जजों को इंस्ट्रक्शंस देते थे कि आपने कल को क्या फ़ैसला करना है, कल को क्या फ़ैसला नहीं करना है। फिर साबिक चीफ जस्टिस अपना इफ्तिखार चौधरी साहब के आपने दौर में देखा कि किस तरह उन्होंने पीपल्स पार्टी की लेग पुलिंग की है, उनके 2 वज़ीर-ए-आज़म फारिग किए। सिर्फ मसला एक ख़त का था, और वो ख़त कहाँ गया, वो स्विट्ज़रलैंड वाले पैसे कहाँ गए, कोई करप्शन की चीज़ वापस आई? तो इस मुल्क में क्यों परेशान हो रहे हैं इस तरह की चीज़ों से? इस मुल्क में तो हमेशा से होता चला जाए। आप भूल गए हैं कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये कहा गया कि उस वक्त की जो हुकूमत थी उससे कहा गया कि मंगल तक आप नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी की गारंटी दें। तो ये फेवरेटिज़म नहीं है? फेवरेटिज़म तो आपको हर तरफ
نظر آئے گا، کیونکہ ہماری قوم بٹ چکی ہے، ہمارے سیاسی لیڈر بٹ چکے ہیں، اور بھی بہت ساری جگہوں پہ آپ کو ایک ڈویژن نظر آتی ہے. تو یہی تو اس ملک کا جو ہے نا بدقسمتی ہے کہ لوگ صرف بڑے بڑے لوگوں کے اپنے معاملات چل رہے ہیں، غریب کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. کبھی کسی نے یہ کیس لگا کہ غریب کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملی ہے، کسی نے اپنے بچوں کی فیس نہیں دی اور اس نے بچوں کو اسکول سے اس لیے اٹھا لیا ہے کہ وہ فیس نہیں دے سکتا تھا اور بچوں کو کام پہ لگا دیا ہے تاکہ گھر کے ہاؤس ہولڈ کے لیے وہ کچھ کما کے لے آئے. عوامی مسائل تو کوئی بھی مد نظر نہیں رکھتا، کوئی سو موٹو ایکشن نہیں لیا جاتا کہ اگر آپ کی تارکین وطن کی یا کوئی جو پاکستان چھوڑ کے اس وقت لوگ جا رہے ہیں، جس طرح پاکستان کے حالات ہوئے ہیں. ڈان میں ایک آرٹیکل بھی آپ نے پڑھا ہوگا، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہاؤ ایجوکیٹڈ پیپل ووٹنگ تھرو دیئر فیٹ. آپ روزانہ جا کے ایئرپورٹس پہ دیکھیں، ویزا آفیسرز کی باہر کھڑکیوں پہ جا کے لائنوں کو دیکھیں. یہ کوئی ڈسکس نہیں کر رہا کشتی ڈوب گئی، اس میں کس طرح پاکستانی مارے گئے، پاکستانیوں کی کیا عزت ہو رہی ہے. جب ہمارے وزیر اعظم جاتے ہیں باہر کے دوروں کے اوپر تو بڑا دکھایا جاتا ہے کہ جی وہ بڑے ہنس کے مل رہے ہیں، وہ آم کے تحفے لے کے جا رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب جب اپنے دوروں پہ جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے بڑی کامیاب سفارت کاری ہے. کوئی اٹھ کے اس وقت کوالالمپور ایئرپورٹ کے اوپر چلا جائے، ایک منٹ ارسلان، لاسٹ بات ارسلان، میں لاسٹ جملہ، کوئی بندہ اس وقت اٹھ کے کوالالمپور ایئرپورٹ کے اوپر چلا جائے، دیکھے کہ وہاں پہ پاکستانی نوجوانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، تو یہ تو پاکستان کی عزت ہے، کیونکہ یہ اپنے اپنے معاملات میں لگے ہوئے ہیں. تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو جب تک یہ معاملات درست نہیں ہوں گے پاکستان کے حالات اسی طرح چلتے رہیں گے. براڈر پکچر مجھے دے دی which is good. جی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کی جانے بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اس ملک کی عدلیہ نے مارشل لا انڈوز کی ہیں. ایز اے میٹر آف فیکٹ اس ملک کی عدلیہ نے سابق وزیر اعظم کو پھانسی چڑھا دیا. اس ملک کی عدلیہ نے 2 منٹ کی سزا دے کے نااہل کر دیا ملک کے وزیر اعظم کو. اس نے پاناما میں سزائیں دے دیں. عمل ہوا. جو چیز میں اب جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ سر یہ جو اب فضا بنتی جا رہی ہے کہ اب دیں فیصلہ عمل نہیں ہوگا، یہ تو سر اٹس اے نیو ڈائریکشن نا، یہ تو اس کی تو مثال نہیں ہے ماضی میں. یہ ارسلان مجھ سے پوچھا آپ نے؟ جی سر آپ سے پوچھا. ارسلان یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے. دیکھیں فیصلے جو بھی ہوں، اگر اس طرح آپ فیصلے ماننے چھوڑ دیں گے اور اتنی بڑی ڈویژن اور فیوریٹزم والی، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بالکل درست بات کی، لیکن پھر بھی آپ کو فیصلے تو ماننے پڑیں گے. اگر آپ آج فیصلہ نہیں مانیں گے، جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ جی نئے چیف جسٹس آئیں گے شاید ہماری فیور میں ہوں گے، اگر وہاں پہ بھی کوئی ڈویژن پیدا ہو گئی اور ان کے فیصلوں کو بھی ماننے سے انکار کر دیا گیا، تو پھر تو ایک یہ روایت نکل پڑے گی نا. تو اس روایت کو توڑنا ہے. اور اگر آپ سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانیں گے تو پھر اللہ حافظ ہے اس ملک کا. اللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے بہتری کرے. آپ کو فیصلے تو ماننے پڑیں گے. یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ آپ کہے جی ہم فیصلہ نہیں مانتے، پھر ہر قاتل، چور، ڈکیت کہے گا جی میں تو فیصلہ نہیں مانتا، یہ جو جج ہے یہ تو دوسری پارٹی سے ہے. تو یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے. اور اگر اس کا حل نہیں نکلے گا تو ارسلان میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ خطرناک بات ہو جائے گی. ابھی آنے والی چیف جسٹس بھی دیکھتے ہیں کہ جب وہ آتے ہیں ان کے فیصلے کس طرح مانے جاتے ہیں یا ان کی پروسیڈنگز کو کس طرح دیکھا جاتا ہے. تو اس معاملے کا کوئی نہ کوئی حل نکلنا چاہیے. جی رائٹ. میں ارسلان ایک جملے کی میں اجازت چاہوں گا آپ سے، اگر اجازت ہو تو. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیے نسیم صدیقی صاحب ہمارے دوست ہیں اور کولیگ ہیں، اور وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اگر عدالت کا فیصلہ آ جائے تو اسے تسلیم کرنا چاہیے. لیکن یہ بھی یوں سمجھیے کہ ریاست کی جو سائنس ہے اس کا یہ سوال ہے کہ کب کس وقت کوئی ادارہ کس وجہ سے اپنا کردار ادا کرنا نہیں کر پاتا اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے. تو سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب کوئی ادارہ اپنے ڈومین سے نکل جائے، اپنے جو اخلاقی دائرہ کار ہے اس سے نکل جائے، تو پھر اس وقت وہ افسوسناک سانحہ رونما ہوتا ہے جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں، جسے ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں. اپنی پاکستان کی موجودہ بدقسمت عہد میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ ایک فیصلہ کرتی ہے اور اس پر وہ عمل درآمد نہیں کرا پاتی. اس لیے نہیں کرا پاتی کہ عدلیہ کا اپنا طرز عمل کوسچنیبل ہے. اور یہ بات میں اور آپ نہیں کہہ رہے، جدون صاحب اور نسیم صدیقی صاحب نہیں کہہ رہے، یہ بات عدلیہ کے اندر سے کہی جا رہی ہے.
عدلیہ یہ بتا رہی ہے کہ جو اس وقت بینچ بنا ہوا ہے وہ غیر آئینی ہے. تو عدلیہ کے اندر سے یہ سوال اٹھے گا اور بینچ کے بارے میں عدلیہ یہ کہے گی یا عدلیہ کا ایک حصہ کہے گا کہ یہ غیر آئینی ہے, تو پھر کیسے اس بینچ کا فیصلہ کیسے امپلیمنٹ ہوگا؟ دیکھیں یہ بدقسمت بات ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے, ہمیں اس میں خوشی نہیں بنانی چاہیے, ورنہ کل ہم اس سے بھی بڑے کسی سانے سے دوچار ہوں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب مسئلے کا حل ویری یہ ہے ویل کہ اس وقت اپنی ہم سمت سیدھی کریں, اپنا قبلہ درست کریں, آپ نے بڑا ورنہ کچھ نہیں ویلڈ ہوگا. پوائنٹ. میں ذرا کوئکلی جاننا چاہوں گا جہانگیر جدون صاحب, ذرا رائے کا اظہار کیجیے گا. اس وقت جو بیانات ہیں, ایک دن اچھے بیانات, ایک دن سخت بیان, ظاہر الیکشن کی طرف جانا ہے, کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ پیپلز پارٹی اور پی ملن کا, جو اس وقت اتحادی دو بڑی جماعتیں ہیں اس موجودہ حکومت کی؟ یہ تو آپ نے ویسے پولیٹیکل کوسچن پوچھ لیا ہے, میں تو لیگل کوسچن کا جواب دوں گا. یہ تو فاروق عادل صاحب اور صدیقی صاحب صحیح آپ کو بتائیں گے. لیکن اب دیکھیں پولیٹیکل جو الائنمنٹ ہوتی ہے وہ ہر پارٹی کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ کس وقت کس کے انٹرسٹ میں وہ الائنس کرتے ہیں. جب ان کا وہ انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ الائنس جو ہے کسی وقت بھی ٹوٹ سکتا ہے. تو ابھی تو ایٹ دا مومنٹ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں, ابھی گورنمنٹ جو ہے ظاہر ہے اپنی ٹرم پوری کرے گی آج تک, اب تو وہ تمام کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ ایک پلیٹ فارم سے, کیونکہ وہ دے آلریڈی ان دا گورنمنٹ, تو جب گورنمنٹ سے لیدہ ہوں گی تو پھر ان کا اپنا ایک, ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے اپنے انٹرسٹ میں اسٹریٹجی بناتی ہے. چاہیے تو یہ کہ جدون صاحب پاکستان کے انٹرسٹ میں ویسے بننے چاہیے اسٹریٹجی, تو وہ پولیٹیکل جانتے پارٹی جو اسٹریٹجی بناتی ہے وہ بھی اپنے ایک الائنس کی صورت میں پھر الیکشن میں بھی سامنے آتی ہے, الیکشن کے بعد جو گورنمنٹ بنتی ہے کولیشن میں اس میں بھی سامنے آتی ہے. تو ابھی تو جو ظاہری طور پہ یہ لگتا ہے کہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں الیکشن تو اپنا اپنا لڑے گی, لیکن ہو سکتا ہے یہ آئندہ اگر گورنمنٹ کوئی بنتی ہے تو اس میں یہ دوبارہ الائنس میں شامل ہو جائے. میں صرف جدون صاحب یہ جاننا چاہ رہا ہوں آن اے لائٹر نوٹ کہ یہ صرف آپ کی ذات کی حد تک ہے کہ آپ غیر سیاسی ہو گئے ہیں, یا پوری وکلا برادری غیر سیاسی ہو گئی ہے؟ نہیں دیکھیں, میں ابھی ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہولڈ کر رہا ہوں ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد, تو میں اس میں زیادہ سیاسی کمنٹس نہیں کرنا چاہتا. میں کہتا ہوں میرٹ پہ ہی بات کروں تو زیادہ بہتر ہے. وکلاء دیکھیں نا, ہمیشہ جو بھی ہوتے ہیں وکلاء کا کام جو ہے وہ, اگر وکلاء پالیٹکس نہیں کریں گے تو اور کون سی پروفیشن والے جو ہے پالیٹکس, کیونکہ ڈاکٹر تو جو ہے وہ زیادہ بزی ہوتے ہیں, تو وکلاء کا انٹریکشن جو ہے سب سے زیادہ سوسائٹی میں ہوتا ہے ڈیلی بیسس پہ, تو وہ زیادہ کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بھی, تو زیادہ جو ہے اس لیے وکلاء جو ہیں وہ, پھر بیشتر وکلاء جو ہیں وہ کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہوتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ جب بھی کوئی موومنٹ بھی چلتی ہے تو اس میں وکلاء کا ہوتا ہے رول, تو اس لیے وکلاء جو ہے ان کا وہ سیاسی, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سیاست سے باہر ہیں یا ان کو باہر ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ پیپلز پارٹی اور پی ملن کا؟ دیکھیے, ایک تو فیوچر یہ ہے جو آپ کے سوال میں پنہا ہے کہ دراصل ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے, لیکن میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یہ الگ الگ سیاسی جماعتیں ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی, اور اس کے علاوہ بھی یہ جو 11 یا 13 جماعتی اتحاد ہے, اس میں جو دیگر جماعتیں شامل ہیں, یہ سب اپنی اپنی حیثیت میں الگ سیاسی جماعتیں ہیں اور ان کے الگ الگ سیاسی مفادات ہیں, الگ الگ ان کے نظریات ہیں, اور اپنا ایک طریقہ ہے جس کے تحت یہ سوچتے ہیں کہ وہ اسے امپلیمنٹ کر کے عوام کی خدمت کر سکتے ہیں یا کریں گے. اس لیے یہ اتحاد ایسا کوئی انتخابی اتحاد نہیں ہے, لیکن ان کے درمیان جو ایک مشترک چیز ہے اسے ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے, اور وہ مشترک چیز کے لیے نواز شریف نے گزشتہ 15-20 سال کام کیا ہے, اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس میں شریک ہوئی, اور اس کے بعد پاکستان کی بعض نیشنلسٹ سیاسی قوتیں جیسے بزنجو صاحب کی جماعت تھی وہ, یا جیسے اے این پی, یا جیسے باقی دیگر جماعتیں, ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ایک براڈر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کانسٹیٹیوشن کی بالادستی پر, اور اس وقت جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس اتحاد کے درمیان, اس کا سب سے بنیادی اور بالائی نقطہ یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کی بالادستی پر متحد اور متفق ہیں, اور پاکستان میں جمہوریت کے لیے یہ لوگ کام کر رہے ہیں. اب چھوٹی موٹی کھٹ پٹ تو سیاسی جماعت کے ایک سیاسی جماعت کے اندر بھی ہو جاتی ہے, لیکن اتحاد کے درمیان بھی ہو جاتی ہے, جیسے
ایک جملہ اور، جیسے ابھی بلاول بھٹو زرداری کا آپ نے اختلاف دیکھا اور پھر آپ نے اس اختلاف کو حل ہوتے ہوئے دیکھا، تو یہ چھوٹی موٹی چیزوں کے ساتھ یہ چیزیں چلتی رہیں گی، ان کا انڈرسٹینڈنگ برقرار رہے گی، یہ اپنا اپنا الیکشن لڑیں گے، اور جیسے کہ جدول صاحب نے فرمایا یہ اقتدار میں آنے کے بعد آلموسٹ یہی ہم انڈرسٹینڈنگ بعد میں ملے. کہتے ہیں I'm exceeding the time limit، میرے پاس وقت کم ہے لیکن آپ کی رائے ضروری ہے. جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے کہا ان کا مستقبل، جس طرح آغاز میں کہہ دیا کہ مستقبل یہی ہے کہ کوئی مستقبل نہیں ہے ایک ساتھ، آپ کیا ایگری کریں گے اس بات سے؟ سر ایک جملے میں پلیز بتا دیں وقت کا. یار مستقبل کیا ہونا، انہوں نے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا، بڑے پیارے دوست ہیں میرے، انہوں نے کہا کہ پہلے بلاول بھٹو زرداری کا اختلاف ہوا اور پھر وہ حل ہو گیا. جس شخص کی یعنی کہ بلاول بھٹو زرداری کے باپ کو کہا گیا ہو کہ اس کا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالیں گے شہباز شریف نے، جس کی ماں کے ساتھ اس پارٹی نے کیا کچھ نہیں کیا، وہ صرف اپنے اقتدار، اپنے مقصد، اپنے اصولوں کو بیچ دیتے ہیں، تو پھر میرے خیال سے ان کا کیا، اس طرح کے لوگوں کا کیا مستقبل ہوگا؟ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں. رائٹ سر، پوائنٹ آ گیا. بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میں تینوں ریسپیکٹیبل گیسٹ کا. حاضرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے